بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان ذو النورین رضوان اللہ اجمعین احد پہاڑ پر چڑھ رہے تھے کہ پہاڑ ہلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد رک جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ سفیدی مائل زرد رنگت کے سفید ریش بزرگ اپنے مکان کے دریچے پر کھڑے ہوئے تھے۔ بزرگ کا چہرہ پر نور اور زلفیں کاندھوں تک آئی ہوئی تھیں، اور وہ اپنے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے باغیوں سے انتہائی مشفقانہ انداز میں فرما رہے تھے، میری 10 خصال میرا رب ہی جانتا ہے، مگر تم لوگ آج ان کا لحاظ نہیں کر رہے۔ میں اسلام لانے میں چوتھا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی میرے نکاح میں دی۔ جب پہلی صاحبزادی فوت ہوئی تو دوسری میرے نکاح میں دے دی۔ میں نے پوری زندگی کبھی گانا نہیں سنا، میں نے کبھی برائی کی خواہش نہیں کی۔ جس ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، اس ہاتھ کو آج تک نجاست سے دور رکھا۔ میں نے جب سے اسلام قبول کیا، کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا کہ میں نے کوئی غلام آزاد نہ کیا ہو۔ اگر کسی جمعے کو میرے پاس غلام نہیں تھا تو میں نے اس کی قضا کی۔ زمانہ جاہلیت اور حالت اسلام میں کبھی زنا نہیں کیا، میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ اے لوگو، مجھے قتل نہ کرو، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھ سے توبہ کرا لو، واللہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر کبھی بھی تم اکٹھے نماز پڑھ سکو گے اور نہ دشمن سے جہاد کر سکو گے، اور تم لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ یہ بزرگ تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاندان بنو امیہ سے تھے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی بھی تھے اور ناشر و حافظ قرآن بھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے چوتھے فرد تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور انہی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ مروج الذہب کے مطابق ان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 76 سال کی عمر میں ہوا۔ غزوہ بدر کے موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ اس وقت بستر علالت پر تھیں، ان کی تیمارداری کے لیے رک گئے اور غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، مگر بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب بدر کے مثل درجہ عطا ہوا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال پرملال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی
سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ جب وہ بھی وفات پا گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں اسی طرح ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ خیال رہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد ہستی ہیں جن کے نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں۔ اس صفت میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذو النورین یعنی 2 نوروں والا ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال تک امت مسلمہ کے خلیفہ رہے اور کئی ممالک فتح کر کے خلافت اسلامیہ میں شامل کیے۔ آذربائیجان، آرمینیا اور ہمدان کے علاقوں میں بغاوت ہوئی، جس کا قلع کماں امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ہی ہوا، اور اس بغاوت کا سدباب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی بغاوتوں کے سدباب کی طرح ہی اہم تھا۔ اور مزید یہ کہ ایران کے جو علاقے مثلاً بیہق، نیشاپور، شیراز، طوس، خراسان وغیرہ بھی خلافت عثمانی میں ہی فتح ہوئے، اور قیصر روم بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہی واصل نار ہوا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہی بحری جہاد کا آغاز ہوا۔ بحری جہاد کی ابتدا کرنے والے لشکر کے لیے جنت کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لسان مبارکہ سے ہی ارشاد فرما چکے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شرم و حیا، جود و سخا کے پیکر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی زنا نہیں کیا اور نہ ہی کبھی شراب نوشی کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی نرم خو اور سخی تھے، اور متعدد مرتبہ نادار اور مجبور مسلمانوں کے لیے اپنا مال بغیر کسی قیمت کے فی سبیل اللہ خرچ کیا، اور کئی مرتبہ جہاد کے لیے مالی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں مال و زر پیش کیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے کپڑا نسبتاً زیادہ اوپر اٹھا ہوا تھا کہ اسی اثناء میں علم ہوا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چلے آ رہے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی عجلت میں کپڑا نیچے کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جانے کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس ضمن میں استفسار فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی جانب عازم سفر ہوئے، مگر معلوم ہوا کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے عمرہ ادا کرنے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر گفت و شنید کے لیے مکہ بھیجا، جہاں کفار نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی افواہ اڑا دی، تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی رنج ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل ناحق کا انتقام لینے کے لیے اپنے ساتھ موجود تقریباً 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرداً بیعت لی۔ اسے بیت الرضوان کہتے ہیں۔ بیت الرضوان کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے دستے مبارک کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دستے مبارک قرار دیتے ہوئے ان کی طرف سے بیعت کی، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بدولت تقریباً 1500 مسلمانوں سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا، یعنی خلافت عطا فرمائے گا۔ لوگ چاہیں گے کہ آپ وہ قمیص اتار دیں، یعنی خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی وجہ سے اس سے دستبردار ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اور یہی وجہ تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ باغیوں کے پرزور مطالبے کے باوجود بھی منصب خلافت سے دستبردار نہ ہوئے اور اپنے رہبر و رہنما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جان نچھاور کر دی۔ باغیوں کے محاصرے کے دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے دریچے سے ظاہر ہو کر ان عاقبت نااندیش باغیوں کی تنبیہ کی، مگر ان کی عقل معاف اور ضمیر مردہ ہو چکے تھے، اور اسی سازش کے نتیجے میں خلیفہ وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، اور وہ بھی ایسے وقت میں کہ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور عام مسلمان بغرض حج مکہ مکرمہ میں تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سے دستبردار ہونے کو کہا گیا، مگر بحکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مطالبہ رد کر دیا، اور 40 دن بھوکے پیاسے روزے کی حالت میں ان باغیوں کے محاصرے میں اپنے گھر میں ہی مقید رہے، دن رات نماز اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے، اور بالآخر 18 ذی الحج 35 ہجری کو دوران تلاوت شہید کر دیے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔